اور ابھی آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہ موصوف یہ ہیں. چوتھے جو انہوں نے لگائے. اچھا کل دو اور لگ گئے, اس کا خط میں لکھوں گا, دوبارہ پریس کانفرنس کر کے ان کی بھی آپ کو تفصیلات دوں گا. محمد شریف صاحب ماشاءاللہ, ایک تو یہ شریفوں نے بڑا تنگ کیا ہے. محمد شریف صاحب کون ہے؟ شریف تو اچھے لوگ ہوتے ہیں یار, میرا ننیال سادہ شریف ہے لیکن وہ اصل میں شریف تھے. یہ پتہ نہیں کون سے شریف ہیں. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آپریشن تو ختم ہو گیا تھا کراچی میں. کراچی میں آپریشن تو 2015 میں ہوا تھا نا, 16 میں ختم ہو گیا تھا, 13 میں شروع ہوا تھا. لیکن مارچ 30 مارچ 2018 کو ان موصوف کو, ہماری حکومت نہیں آئی تھی, 30 مارچ میں حکومت نون لیگ کی تھی, ان کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا کیونکہ یہ وانٹڈ تھے. اور یہ آج بھی حیدرآباد میں ان کی انٹری بین ہے. ماشاءاللہ ایک ایڈمنسٹریٹر یہ بھی لگ گئے. یہ لے سرگرم ایڈمنسٹریٹر ہیں. پہلے ہم سرگرم کارکن سنتے تھے, اب یہ سرگرم ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ الیکشن سے 20 دن پہلے سیاسی لوگوں کی تعیناتی کر کے ایڈمنسٹریٹر لگانا, بھلے وہ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ جو 18 گریڈ کے یا 17 18 19 گریڈ کے افسران ہیں یہ اتنی اوپن پالیٹکس کرتے کیسے ہیں کہ یہ ان کے عہدیدار بھی ہیں. یعنی کہ یہ ان میں سے جو لگا رہے ہیں یہ عہدیدار ہیں, سرکاری پیسوں پہ ان کے عہدیدار ہیں. اور اس کے بعد اب ان میں یعنی کہ کمال حال ہے اس ملک کا کہ اب اور کون سی پری پول ریگنگ کرنی ہے. آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں, کچھ سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے ہیں, اس ملک کا کوئی قانون ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی آئین ہے, یا سب کے سب چولہے بھاڑ چولہے میں ڈالو اور جو جس کی مرضی آئے کرتے رہو. تو اس کے اوپر میں نے خط بھی لکھا ہے, میں اس کے اوپر کورٹ بھی جاؤں گا اور میں الیکشن کمیشن بھی جاؤں گا, اور جو دروازہ دستک ہم دے سکتے ہیں ہم سب جگہ جائیں گے. کیونکہ اس سے زیادہ بدماشی, یعنی کہ اسٹیٹ, میں کہتا ہوں نا اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ایک چیز ہوتی ہے, ریاستی دہشت گردی جو کہ سندھ حکومت کرنے میں ماسٹر ہے, پولیس کو استعمال کرتی ہے, جو کوئی غلط بات کرے جی اٹھا کے لے جاؤ اور کیس بنا دو جعلی, اور سب پہ ATC لگا دو. یہاں 3 تو بیٹھے ہوئے ہم لوگ, مجھے ملا کے یہ 2 جو کہ ہمارے پہ وہ ATCیاں لگی ہوئی ہیں, پتہ نہیں ہم نے ایسا بیل پہ باہر ہے. کیا اس ملک کا جو آج حال ہے پچھلے 8 مہینے میں وہ اس طرح کے فیصلوں سے ہوا ہے کہ اپنے ملک کو اپنے مامے کی جاگیر سمجھی ہوئی ہے. تو کراچی والوں میں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں, جو مرضی یہ کر لیں, جو مرضی پری پول ریگنگ کر لیں. ہم نے خط لکھا ہوا ہے کہ 6-7 مہینے سے جو بیلٹ پیپرز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمیں بتایا جائے, کیونکہ بیلٹ پیپرز تو یہ 3 دفعہ الیکشن ڈیلے ہو چکا ہے نا, 4تھی دفعہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ بیلٹ پیپرز جو ROs کے پاس ہیں, یہ ہم نے RO دیکھا تھا ملیر میں کیسا تھا. میں تو ہر چیز قانون کے مطابق کروں گا. وہ قانون کے مطابق ٹھپے لگوا رہا تھا, قانون کے مطابق ٹھپے لگ رہے تھے اور پولیس کی پروٹیکشن میں لگ رہے تھے. اور بلال غفار کی جس نے پٹائی کی, کیا نام ہے بلوچ, کیا سلیم بلوچ نے, اسی وقت ہم گئے, سارے آپ کے سارے ٹی وی چینلز پہ چلا, وہ ویڈیو چل رہی تھی. نہتے آدمی کو پولیس کو ساتھ ملا کے بلال کی بچ گئی جان, ہسپتال رہا 1 ہفتہ. بلکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کو اسٹریس فریکچر ہو سکتا ہے آپ کی اسپائنل کارڈ میں. اللہ کا شکر ہے وہ نہیں تھا, کافی پین میں تھا کئی دن تک, اور آج تک اس کی FIR نہیں کٹی ہے. ہم رپورٹیں درج کروا چکے ہیں, وکیل جا چکے ہیں, الٹا ہم پہ کہہ رہے ہیں. میں تو وہاں تھا ہی نہیں, علاقے میں ہی نہیں تھا, اس حلقے میں ہی نہیں تھا جب یہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے جی علی زیدی وہاں تھا اسلحے کے ساتھ. مطلب آپ نے بہت چیزیں دیکھی ہوں گی, مجھے کم از کم اسلحے کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا.
اتنا جھوٹ لگا کے. تو اس طرح کی اگر حکومت چلانی ہے انہوں نے, ماشاءاللہ. اب آ جائیں ذرا ملک کے حالات پہ. جو گورننس کا اور معیشت کا حال ہے, اکانومی کا حال ہے, پہلے تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ جو کل انہوں نے ایک اور ٹریڈرز کے ساتھ, شہر کے, کراچی شہر کے ٹریڈرز کے ساتھ, خاص طور پہ جو یہ شادیوں کا سیزن ہے, ریسٹورنٹس کے ساتھ, سب کے ساتھ, کراچی کا ایک کلچر ہے. اور اگر آپ کو کرنا بھی ہے اس طرح کی چیزیں, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جی حکومتوں کو کبھی مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں ساتھ, آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, آپ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے کوئی آئیڈیاز آپ کے ساتھ آ جائیں, کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی مشاورت ہوتی ہے. مشاورت میں ویسے ہی برکت ہے. یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ اٹھا کے جی فیصلہ کر دیا بس یہ کرنا ہے. تو گیس ہے نہیں, بجلی 30 روپے بڑھا رہے یونٹ کے. ٹریڈرز کو انہوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. کل ساروں نے فون کیا, ساروں کی ویڈیو میسیجز بھی آئے ہیں. شہر کا حال برا ہے, کرائم آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ اس شہر کا چھوڑیں, ہیلتھ کو چھوڑیں, تباہ, تعلیم ایجوکیشن تباہ, انفراسٹرکچر تباہ. پہلے ہم کہتے تھے دبئی جا کے دیکھ لو, اب ہم کہتے ہیں بھائی دبئی مت جاؤ, لاہور ہی جا کے دیکھ لو کتنا فرق ہے کراچی اور لاہور میں. زمین آسمان کا فرق ہے. انفراسٹرکچر تباہ. اور جو کرائم ادھر بڑھ رہا ہے, ابھی 2 بوری بند لاشیں پچھلے 2 دن میں مل چکی ہیں, ایک تو سی بی یو سے مل گئی. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ملک میں ادھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, ہم واپس جا رہے ہیں. ملک میں ادھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. اور آج ابھی کراچی کے اندر واپس اگر ہم نے تماشا دیکھنا ہے بوری بند کا, جس سے جان چھڑوائی تھی. کل چائنیز نے, جو کراچی کے اندر چائنیز کمپنیز ہیں, انہوں نے سی ایمز کے ساتھ کمپلین کی ہے, خط لکھا ہے, کیا ان سے کیا ہے کہ ہمیں پروٹیکشن دیں, آپ ہمیں خدشہ ہے. ہمارے زمانے میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, حالانکہ ہماری حکومت اس صوبے میں حکومت نہیں تھی. انسیڈنٹ 1-2 ہوتے تھے, لیکن یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک آئے گا. کون ادھر, یہاں تو پاکستانی رہنے کو تیار نہیں ہے, باہر والا کون آئے گا؟ ہاں, اور اوپر سے اسلام آباد میں احسن اقبال تقریب سے خطاب کریں. تک وزیر تھا پلاننگ کا, تو یہ عالم تھا کہ امریکہ, یورپ, جاپان, برطانیہ, مشرق وسطیٰ, ہر ملک کا سفیر مجھ سے آ کے یہ تقاضا کرتا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے تحت پاکستان میں کہاں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں, ہم سی پیک کے تحت پاکستان میں کہاں داخل ہو سکتے ہیں اور کس طرح اشتراک کر سکتے ہیں. ہر غیر ملکی وفد, ہر غیر ملکی سفیر کی زبان پر یہ تقاضا ہوتا تھا کہ ہمیں بھی سی پیک کی چھتری کے نیچے پاکستان میں سرمایہ کاری کی جگہ مل جائے. 2013 میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 340 ارب روپے تھا, اور 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ 1000 ارب تک بڑھ چکا تھا, تقریباً 3% اضافہ ہوا تھا. اور یہ 3% اضافہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 2000 ارب سے بڑھ کے 4000 ارب ہو چکی تھی. لیکن 4 سال کے بعد جب میں واپس اس وزارت میں آیا ہوں تو ترقیاتی بجٹ جو 2018 تک 1000 ارب تھا, سکڑ کے 550 ارب رہ چکا تھا. پاکستان کی 75 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وزارت خزانہ نے 1 اپریل کو ہماری حکومت میں آنے سے 10 روز قبل یہ اعلامیہ جاری کر دیا تھا کہ وہ مالی سال کی آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 1 روپیہ جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 میں تو تب بھی میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا اور ترقیاتی بجٹ کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے الحمدللہ ان بین الاقوامی پابندیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پورا سال ترقیاتی بجٹ کو چلایا تھا۔ لیکن اب جب ہم اپریل میں حکومت میں آئے ہیں تو اپریل، مئی اور جون کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں دیر واز زیرو ریلیز۔ یہ گراؤنڈ سچویشن ہے کہ جس کے اندر آج ہم ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2018 میں میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہم ہر روز یہ سوچتے تھے کہ کون سا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے، اور آج روزانہ ہم اپنا دن یوں شروع کرتے ہیں کہ آج کون سا منصوبہ بند کرنا ہے یا آہستہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک بار پھر آپ کو کراچی لے چلتے ہیں، علی زیدی نیوز کانفرنس کریں۔ سارے ہم نے نہیں بنائے، ہمیں تو ورثے میں ملے۔ ہم نے نہیں جے آئی ٹی بنائی تھی اومنی گروپ کی، زرداری کی، ہم نے نہیں بنائی تھی۔ یہ جو اور جو سب سے بڑے ریسرچ تھے ماشاءاللہ آفیسر تھے، وہ آج میجر جنرل بھی بن گئے ہیں، پروموشن بھی ان کی ہوئی ہے، اچھی بات ہے۔ وہ جے آئی ٹی جو بنائی تھی، وہ جے آئی ٹی کے پان والوں میں پان ریپ کرنے کے لیے بنائی تھی کیا؟ کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ اور آج کیوں نہیں ایکشن ہے؟ وہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا تھا، آپ نے یہ شکیل کو اور یہ کمیل کلیم کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو اٹھا کے دفتروں، ان کے گھروں سے آپ نے اٹھایا تھا، پانی کی ٹنکیوں میں سے آپ نے اسلحہ نکالا تھا، اور زبردست کام کیا تھا وہ جنرل بلال نے، وہ جو ڈی جی رینجر تھے اس وقت، جنرل بلال اکبر نے۔ شہر میں سکون آ گیا تھا، لوگ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلنا شروع ہوئے تھے۔ ہمارے پاس بندوق کا آپریشن کرنے کا نہیں ہے، لا انفورسمنٹ آپ کے پاس تھی، رینجرز آپ کے پاس تھی، یہ آپ نے کرایا تھا۔ ہمارے پاس سے نہیں نکلے عزیر بلوچ، ہماری جماعت میں سے نہیں نکلے، ہماری جماعت میں سے گلو بٹ نہیں نکلتے، ہماری جماعت میں سے یہ اومنی گروپ ٹائپ چیزیں نہیں نکلتی، ہم نکال دیتے ہیں جماعت سے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے، ہمارے بڑے بڑے جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں کو ہم نے فارغ کیا ہے۔ آپ کو تو بڑی ٹی وی کے اوپر آپ اور اسمبلیوں میں تقریریں کرتے تھے، یہ ہم نے خود ہی نکال دیا ان کو۔ کبھی کوئی حکومت دیکھی ہے کسی شخص کی، کسی پرائم منسٹر کی؟ میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ کسی پہ الزام لگا، پرائم منسٹر نے کہا آپ کیبنٹ چھوڑیں، کیس لڑیں، اگر آپ اپنے آپ کو انیسنٹ پروف کر لیتے ہیں آپ آ جائیں۔ کئی 3-4 وزراء کے ساتھ ہمارے ہوا یہ، ان کو جانا پڑا کیبنٹ چھوڑ کے، وہ گئے، انہوں نے باہر اپنے کورٹ میں کیس لڑا، جب وہ اگر وہ ثابت کر سکے اپنے آپ کو کہ ناٹ گلٹی، وہ آ گئے واپس، جو انہوں نے نہیں کیا وہ فارغ ہو گئے۔ یہ تو آج تک بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، یہ منی لانڈرنگ کی ٹریل آپ نے دی تھی ہمیں، آپ نے جے آئی ٹیز بنائی ہیں۔ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی پہ تحریک انصاف کے بندے کا سائن نہیں ہے، رینجرز کے بندے کا سائن ہے، آئی ایس آئی کے بندے کا سائن ہے، آفیسر کا، آئی بی کے آفیسر کا سائن ہے، ایف آئی اے کے آفیسر کا سائن ہے۔ یہ فیڈرل ادارے ہیں۔ نثار مورائی کی جے آئی ٹی پہ بھی انہی کے سگنیچرز ہیں۔ بلدیہ فیکٹری کی جو آگ لگی تھی، معصوم لوگ گھوم رہے ہیں، ان کی جے آئی ٹی پہ بھی ان کے سگنیچر ہیں۔ تحریک انصاف کے کسی آدمی کا سگنیچر نہیں ہے۔ تو کیا وہ آپ کے افسران معاذ اللہ، یعنی کہ وہ افسران آپ پہ جھوٹ بول رہے تھے؟ ان کی تو پروموشن ہو رہی ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے۔ اگر وہ سچ بول رہے تھے تو پھر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ یہ لوگ باہر کیسے ہیں؟ ان کے اوپر دست شفقت کون رکھ رہا ہے؟
اب یہ ایک بڑا اچھا نظام کلین آیا ہے. اوپر بھی ہمیں بڑی توقعات ہیں آپ سے. اس ملک کی دفاع میں زبردست آپ نے کام کیا, بڑی جانیں قربان کی ہیں. 70,000 ہمارے کتنے فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں اس ملک کی دفاع میں. ہم سوتے ہیں سکون سے کیونکہ آپ ہمارا دفاع کرتے ہیں. ہمیں بڑا فخر ہے. ہمیں بڑا کیا گیا سلوٹ کرنے کے یونیفارم دیکھو, سلام کرو. ہمیں بڑی عزت ہے اس یونیفارم کی.